والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. سيدنا ومولانا وملجانا ومهوانا ونورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حاضرنا ونور ناظرنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته وأحبائه وأحبابه وشهداء ملته وأولياء أمته وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الغوث الثقلين ويا وسيلتنا في الدارين ويا وسيلتنا في الدارين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، برادران اہل اسلام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھی، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع ہے اور تیسرے پارے کا 12واں رکوع ہے. اس سے اللہ کی توفیق سے 3 آیات مبارکہ آیت نمبر 59، 60 اور 61 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور فرماؤ کہ مالک کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، سنانے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل و استقامت کی توفیق نصیب فرمائے اور ذریعہ نجات و مغفرت بنائے. ان آیات مبارکہ میں ایک واقعہ کا بیان ہے. جب 99 عیسائی مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے. اس کا سبب یہ بنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے نجران کے جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس نے مشاورت کے بعد اپنا ایک قافلہ بھیجا، کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ بات کر کے آؤ. تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوئے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، قبائیں پہنی ہوئی تھیں. عصر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسجد ہی میں تشریف فرما تھے. جب یہ لوگ آئے انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا. آقا کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ سلام کیا، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ بات نکلے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے اور اپنا دعا پیش کیا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے، ہم نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے، تمہارے نبی نے ہمیں جواب نہیں دیا.
تو ادھر سے حضرت مولا کائنات تشریف لے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقدمہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ان کا یہ مقصد ہے. تو جب مولا کائنات نے ان کے لباس دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ جو لباس ہے نا یہ بہت بڑے قیمتی ہیں، ان پر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. لہٰذا کہ اتارو اور عام لباس پہنو. انہوں نے اسی طرح کیا. اب جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سلام کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا اور گفتگو ہوتی رہی. وہ سوال کرتے رہے، سرکار جواب دیتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو سوال آخری کیا وہ یہ تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں. تو مالک کائنات کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ اللہ کا قرآن آ گیا. حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا قرآن دے کر کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عیسائیوں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں پہنچاؤ تاکہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرا قرآن پڑھ کر سنائے. وہ جو لوگ تھے ان کا نظریہ یہ تھا، ان میں تین بڑے بندے تھے. ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. دوسرے کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کے بیٹے ہیں. تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ دو کے بعد تیسرے ہیں. تینوں ہی کا عقیدہ شرک پر مبنی تھا. تو اللہ نے جو جواب دیا وہ اللہ کے قرآن کی زینت بنا. اللہ نے قرآن لامکان کی بلندیوں سے نازل کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سرکار نے ان کو اپنی زبان ختم نبوت سے پڑھ کر سنایا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سوال پر جو جواب دیا وہ کچھ یوں ہے. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا بغیر ماں باپ کے. اسی طرح من تراب خلقہ من تراب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا. تو اب وہ لوگ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے ہمیں تھوڑا سا وقت دو، ہم مشورہ کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مشورہ بے شک کر دو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا اگر تم میرے سوال کا جواب نہ دے سکے تو پھر میں تمہیں دعوت مباہلہ دیتا ہوں. مباہلہ کر لیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم خود اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر اور ادھر میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر
سرکار جب نکلے تو آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین شہید کربلا، اور سیدہ زہرا پاک، اور حضرت مولا کائنات، یہ 4 نفوس قدسیہ تھے۔ اب اقرار یہ کیا جاتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر اس مباہلہ کے لیے سرکار ایک بیٹی کو لے کر نہ نکلتے، 4 بیٹیوں کو لے کر نکلتے۔ اب آپ کے دماغ پر میں دستک دینا چاہتا ہوں، آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے دین پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت اتحاد کو نہیں مانتے، ارے دماغ سے یہ بات نکال دو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری اہل بیت اتحاد کو مانتے ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم جناب الیکشن نہیں کرواتے، ہم ووٹنگ نہیں کرتے، ہم ہر بلا کے اعلان کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک کو نہیں بلکہ اللہ نے جو عطا کیے ہیں سب کا اقرار کرو، سب پر ایمان لے آؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک کو مانو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری کی ساری تسلیم کرو، پھر پوری اہل بیت پر ایمان ہوگا۔ اور باقی رہ گئی اہل بیت اتحاد کون کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے آل ابی جعفر کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آل علی ابن ابی طالب کی اور جناب اہل بیت کو، اپنے ان کی آل کو سرکار نے اپنے اہل بیت اتحاد میں شامل کیا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آل کو سرکار نے آپ کی اولاد کو اہل بیت اتحاد میں شامل کیا ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب آپ کی اولاد کو سرکار نے اہل بیت اتحاد میں شامل کیا ہے، اور سرکار کی ساری بیویاں اہل بیت اتحاد میں شامل ہیں، سرکار کی 4 بیٹیاں اہل بیت اتحاد میں شامل ہیں، سرکار کے 3 بیٹے اہل بیت اتحاد میں شامل ہیں۔ جب سارے خاندان کو مانو گے تو پھر پوری اہل بیت اتحاد پر ایمان ہوگا۔ تو دوستان محترم، اعتراض یہ ہے کہ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر مباہلے پر ایک نہ آتی 4 آتی۔ سب سے پہلی بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ مباہلہ ہوا نہیں، مباہلہ نہیں ہوا۔ مباہلے کی دعوت دی گئی ہے، قرآن میں ہے نبتہل آؤ مباہلے کے لیے، قرآن میں کیا ہے؟ نبتہل، مباہلے کے لیے آؤ۔ اگر ابتہل ہوتا تو پھر مطلب ہوتا کہ مباہلہ ہوا ہے، مباہلے کے لیے نکلے ضرور ہیں لیکن مباہلہ ہوا، محبت سے مباہلہ ہوا نہیں۔ اب یہ اعتراض ہوا تو اب یہ بات دماغ میں لکھ لیں، بٹھا لیں کہ مباہلہ کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ سن 10 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ محبت سے ذرا کون سی ہجری میں؟ سن 10 ہجری میں، جب سرکار مدینے موجود تھے، 10واں سال تھا سرکار کو مدینہ شریف میں، تو سن 10 ہجری میں یہ واقعہ مباہلہ پیش آیا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، کون سی ہجری میں؟ سن 10 ہجری میں یہ واقعہ مباہلہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ مباہلہ پیش آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب بنت محمد مصطفیٰ، حضرت سیدہ رقیہ بنت محمد مصطفیٰ، حضرت سیدہ ام کلثوم بنت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان تینوں شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا۔ ان تینوں شہزادیوں کا، وہ لو ذمہ دار میں ہوں، ان تینوں شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت سیدہ زینب آپ کا وصال ہوا 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا 9 ہجری میں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال ہوا 2 ہجری میں۔ اب کوئی مجھے یہ قرآن سے دکھائے کہ اللہ نے فرمایا ہو تو ان کے قبروں سے نکال کر لاؤ مباہلہ کے لیے، پھر تو بات بنتی
زندہ تھی اسی کو لانا تھا. تو اس وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی آقا کریم علیہ السلام کی, اور اس کا نام کیا تھا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ اس وقت موجود تھی جن کو آقا کریم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے. باقی دینوں کا وصال ہو چکا تھا, باقی دینوں کا محبت سے بولنا, باقی دینوں کا وصال ہو چکا تھا. اب بطور حوالہ گفتگو ذہن میں بٹھا لیں, اہل تشیعوں کے 4 حوالے پیش کر رہا ہوں کہ ان 4 شہزادیوں کا وصال پہلے, 3 شہزادیوں کا وصال پہلے ہو چکا تھا. کتاب کا نام ہے 14 ستارے, اس کا صفحہ نمبر ہے 84, اور لکھنے والے نجم الحسن کرامی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان 3 شہزادیوں کا وصال پہلے ہو چکا تھا اور واقعہ مبہلہ 10 ہجری میں پیش آیا. اور کتاب الارشاد صفحہ نمبر 102, اور لکھنے والے شیخ ارشاد مفید اہل تشیع کے بہت بڑے محدث ہیں. اور تیسرا حوالہ منتہی الاعمال, اس کے لکھنے والے شیخ عباس قمی, اس کا صفحہ نمبر 114, جلد اول. آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں, یہ بات ذہن میں رکھ لو, اہل سنت کی بات نہیں کر رہا, اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں, اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے بڑے بڑے محدث ہیں, بڑے بڑے علامہ صحابہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا, اور اس وقت سرکار کی تینوں شہزادیوں کا پہلے وصال ہو چکا تھا. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا وصال سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک غزوہ بدر والے دن آپ کا وصال ہوا. جس دن غزوہ بدر پیش آیا اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا, اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال 8 ہجری میں ہوا, اور حضرت سیدہ ام کلثوم آقا کریم علیہ السلام کی تیسری بیٹی, آپ کا وصال شعبان المعظم 9 ہجری کو ہوا. تو اب آپ کے دماغ میں بات پٹھا چکا ہوں کہ 10 ہجری کو واقعہ مبہلہ پیش آیا, اور میرے نبی کی 3 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب, حضرت سیدہ رقیہ, حضرت سیدہ ام کلثوم, ان تینوں شہزادیوں کا وصال ایک کا 2 ہجری میں ہوا, ایک کا 8 ہجری میں ہوا, ایک کا 9 ہجری میں ہوا, اور واقعہ مبہلہ ہوا 10 ہجری میں. سنیو, سن نہ ہو جاؤ, دماغ کو کھولو, بات بٹھاؤ دماغ میں. تمہارے نبی کی اولاد پر الزام لگایا جا رہا ہے, اور اس وقت یہ فرض ہو جاتا ہے جب کسی صحیح بات کو چھپایا جائے اس کو بیان کرنا فرض ہے. اب دماغوں میں بات بٹھاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ایک بیٹی نہیں بلکہ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. اور واقعہ مبہلہ کے وقت سرکار کی 3 بیٹیوں کا پہلے وصال ہو چکا تھا. 3 بیٹیوں کا پہلے, بولو محبت سے, 3 بیٹیوں کا پہلے وصال ہو چکا تھا. اور یہاں ایک آپ کو نیا نقطہ عرض کرتا, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار کی 4تھی بیٹی کون ہے؟ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ حسنین کی والدہ ہیں, پتہ ہے آپ کو, مولا علی کے زوجہ محترمہ ہیں, اور سرکار کی سب سے لاڈلی چھوٹی بیٹی ہے. ان کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. جب سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو مولا کائنات نے کہا, سیدہ بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا, میرے سردار حیدر کرار, میرے نبی, میرے والد گرامی, آپ کی جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے والد گرامی نے میری سب سے پہلی بڑی بہن کا نام سیدہ زینب رکھا. لہذا میں بھی اپنی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب رکھنا چاہتی ہوں. سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ سیدہ زینب.
کہ جن کا کربلا کا واقعہ ہے، سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اپنی بہن کے نام پر، اپنی بہن کی نسبت سے۔ اور جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی، مولا کائنات نے فرمایا سیدنا اس بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے والد گرامی کو جب اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرمائی، یعنی میری دوسری بہن، میری محبوب نے، میرے آقا نے، میرے مرجع نے، میرے ماما نے، رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دوسری باجی کا نام حضرت سیدہ رقیہ رکھا، لہذا میں دوسری بیٹی کا نام اپنی دوسری بہن کے نام پر سیدہ رقیہ رکھتی ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے تیسری بیٹی عطا فرمائی تو مولا کائنات نے فرمایا سیدہ تیسری بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے والد گرامی کو رب ذوالجلال نے جب تیسری بیٹی عطا فرمائی تو میرے پاپا، میرے والد گرامی نے میری تیسری باجی کا نام حضرت ام کلثوم رکھا۔ میں بھی اپنی بہن کی نسبت سے اپنی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھتی ہوں۔ تو اب آپ کے دماغ پر دستک دے کر یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی سیدہ خاتون جنت کے بدن اطہر سے 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹیوں کے نام سیدہ خاتون جنت نے اپنی بڑی بہنوں کی نسبت سے رکھے۔ ایک کا نام حضرت سیدہ زینب بنت مولا علی، دوسری بیٹی کا نام حضرت سیدہ رقیہ بنت مولا علی، تیسری بیٹی کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم بنت مولا علی اور بنت سیدہ زہرا پاک۔ یہ 3 بیٹیاں ہیں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی، اور ان کے نام آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھے۔ ان کے نام آپ نے اپنی بہنوں کی نسبت سے رکھے۔ اس لیے وجہ کیا تھی؟ سیدہ زہرا نے کس لیے یہ نام رکھے کہ قیامت تک جہاں میری بیٹیوں کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں میری بہنوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ تو امت کی شعبہ یہ قسمت ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی بہنوں کو بھول گئے، سیدہ زہرا پاک کی بہنوں کا ذکر چھوڑ دیا، بلکہ انکار ہی کر دیا کہ یہ نبی پاک کی بیٹیاں ہی نہیں۔ تو دوستان محترم توجہ فرماؤ، میں آپ حضرات کے دماغ پر ایک اور بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ پرانے اہل تشیع سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نسبت کے طرح کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ اہل سنت تو ہے ہی اہل سنت۔ تو بطور مطالعہ میں آپ کو یہ دلال عرض کرنا چاہتا ہوں، حوالے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی کتابوں میں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں۔ محبت سے ایک اور مرتبہ محبت سے تو سنو پھر قرآن پاک کی آیت تو پچھلے جمعے میں واضح عرض کر چکا ہوں، جس کا مطلب خاص آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سرکار کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو سنو پھر قرآن پاک کے علاوہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس زمین پر سب سے پہلی سیرت کی لکھی جانے والی کتاب سیرت ابن اسحاق، صفحہ نمبر 155، حوالے لکھتے جانا، سیرت ابن اسحاق صفحہ نمبر 155۔ دوسرا حوالہ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 122۔ یہ غیر اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ابھی اہل تشیع کے حوالے میں آئیں گے۔ اور کتاب کا نام ذات المعاد ابن قیم جلد اول صفحہ 25۔ اور جناب چوتھا حوالہ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 134۔ اور نسل قریش مصعب زبیری صفحہ 231۔ الاستیعاب جلد 2 صفحہ 519۔ انصاب الاشراف علامہ یحییٰ بلاغری جلد اول صفحہ 396۔ انصاب العرب، یہ الحمدللہ اس فقیر کے پاس ساری کتابیں موجود ہیں۔ حضور
13 سلطانی شریف جلد 4 صفحہ نمبر 313 سبل الہدی والارشاد جلد 11 صفحہ نمبر 50 اور حوالہ نمبر 15 سیرت النبویہ سید بہرام بگٹی جلد اول صفحہ 213 سیرت حلبیہ جلد 6 صفحہ 404 اور مواہب النظریہ جلد 2 صفحہ نمبر 207 اور الوفا بأحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 688 اشد الغابہ فی معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 3 صفحہ نمبر 827 روض الانف امام سہیلی اس کا صفحہ نمبر 419 اور جناب حوالہ نمبر 21 فضائل آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام یوسف الصالحی صفحہ نمبر 62 اور حوالہ نمبر 22 دلائل النبوت امام بہقی جلد اول صفحہ نمبر 165 سنو حوالہ نمبر 23 حوالہ نمبر 23 کتنا ہوتا ہے 20 اور 3 حوالہ نمبر 23 نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 535 حوالہ نمبر 24 معارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 325 اور حوالہ نمبر 25 انوار المحمدیہ صفحہ نمبر 192 شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر پورا 200 حوالہ نمبر 27 تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحہ نمبر 174 تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 72 نور الابصار امام شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد اول 30 حوالہ نمبر 30 مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 228 مجموع جامع الفوائد جلد 6 صفحہ نمبر 441 اور حوالہ نمبر 32 المبعث والمغازی صفحہ نمبر 124 المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ نمبر 409 حوالہ نمبر 34 شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 صفحہ نمبر 92 جواہر البحار جلد اول صفحہ نمبر 35 قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ نمبر 710 تذکرۃ الخواص ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 256 تاریخ الخلیص جلد اول صفحہ نمبر 499 حوالہ نمبر 39 المصابہ صفحہ نمبر 2517 حوالہ نمبر 40 ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 316 المعجم الکبیر جلد 2 صفحہ نمبر 1294 المعجم الاوسط جلد 5 صفحہ نمبر 667 حوالہ نمبر جناب 43 کنز العمال جلد 12 صفحہ نمبر 55 ان 43 کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 جو کتابی لوگ ہیں وہ للکار کے بولے کتنی بیٹیاں ہیں سرکار کی؟ 4 اب سنو اہل تشیع کے حوالے حوالہ نمبر 44 شیعہ حوالہ جات کتاب کا نام ہے تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 37 اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک کی بیٹیاں جانور کے ذرا آگے تاریخ مسعودی جلد 2 صفحہ نمبر 223 اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک کی بیٹیاں جانور کے ذرا بولتے جائیے حوالہ نمبر 46 منتہی الاعمال شیخ عباس کنی جلد اول صفحہ نمبر 131 اس میں لکھا ہے کہ آمنہ کے لال کی بیٹیاں جانور کے ذرا مجموع الفضائل جلد اول صفحہ نمبر 79 اس میں لکھا ہے
چاول پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 51۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ۔ محنت کی طرف توجہ نہیں کرنی آپ نے۔ حوالہ نمبر 51، کتاب کا نام ہے منتخب التواریخ، جلد اول، صفحہ نمبر 33۔ اس پہ لکھا ہے کہ سرکار کی بیٹیاں ہیں 4، ارجح المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، اس کا صفحہ نمبر ہے 981، اصول کافی جلد اول، صفحہ 227۔ ابن جناب ابو جعفر کلینی اس پہ لکھا ہے آمنہ کے لال کی رب ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ آپ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو رب ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور غیب کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ صلی اللہ علیہ وسلم القاسم ورقیۃ وزینب وام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، کہ اعلان نبوت سے پہلے رب ذوالجلال نے جو سرکار کو اولاد عطا کی، ان میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم، اس کے بعد حضرت سیدہ زینب، اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ، اس کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ حوالہ نمبر 54، الفراء من الکافی جلد 3، صفحہ نمبر 771، اور حوالہ نمبر 55، تہذیب الاحکام جلد 3، صفحہ نمبر 380۔ اس پہ بھی لکھا ہے کہ رب نے آمنہ کے لال کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ بال والے بے شک نہ بولے، جو اندر آ جائے حق اسی کا ہوتا ہے۔ سرکار بندہ نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ حوالہ نمبر 56، الاستبصار جلد اول، صفحہ نمبر پورا 200۔ اس پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں 4، الخصال، صفحہ نمبر 468، شیخ صدوق، اس پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں 4، حوالہ نمبر 58، العماوی، صفحہ نمبر 336، شیخ مفید، اس پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں 4، حوالہ نمبر 59، کتاب الارشاد، صفحہ نمبر 45 اور 46، شیخ مفید، اس پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں 4، حوالہ نمبر 60۔ سبحان اللہ ایک بات کہ میں نے 60 حوالے پیش کر دیے ہیں۔ سنو 60واں حوالہ، کتاب کا نام قرب الاسناد، صفحہ نمبر 4۔ اس پہ لکھا ہے کہ ہماری کتاب نہیں کہ سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ آج فیس بک پہ بڑا شور ہے کہ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی۔ میں نے اتنے حوالے پیش کر دیے اہل سنہ اور ہم تشیعوں کے، آگے سنو حوالہ نمبر 61، مناقب ابی، مناقب آل ابی طالب، اس کا صفحہ نمبر 130، ابن شوہر اشوب، اس پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں ہیں 4، اور صفحہ نمبر 62، مشہور زمانہ کتاب نہج البلاغہ، اس کے صفحہ نمبر 423 پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں ہیں 4، شرح عظیم، صفحہ نمبر 36، اس پہ لکھا ہے سرکار کی بیٹیاں ہیں 4، حوالہ نمبر 64، مجالس المؤمنین جلد اول، صفحہ 204۔ اس پہ بھی لکھا ہے کہ آمنہ کے لال کو رب نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ ابھی نام تازہ ہوا تو پھر سبحان اللہ۔ اللہ نے سرکار کو کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ حضرت سیدہ زینب بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن آپ کا وصال ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کو پتہ چلا کہ میری بڑی بہن کا 64 حوالے دیے ہیں، ابھی کسی کے ذہن میں بھول نہ رہ جائے۔ آپ کو پتہ چلا میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، آپ دوسری عورتوں کے ساتھ نکلی اور اپنی بہن، بڑی بہن کا جنازہ پڑھا، اور آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا
کہ میری بیٹی حضرت سیدہ زینب کا وصال ہو گیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام ذرا توجہ کرنا، سرکار نے اپنی لنگی مبارک اتاری، چادر مبارک، لنگی مبارک اتاری اور فرمایا غسل دینے والیوں کو کہہ دو کہ جب میری بیٹی زینب کو غسل دینے تو کفن پہنانے سے پہلے یہ آمینہ کے لال کی لنگی جسم پہ ڈالنا، میری بیٹی کے جسم پر کیا کرنا، یہ پہلے میری چادر میری لنگی ڈالنا، اس کے بعد دوسرا کفن پہنانا۔ تو سوال کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ میری سب سے بڑی، یہ میری سب سے بڑی، سب سے پیاری اور سب سے بہترین، اور یہ وہ میری بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے بار بار ستایا گیا، اس لیے میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو چادر دوں تاکہ میری چادر کی وجہ سے اللہ قبر میں بھی میری بیٹی کو برکتوں سے مالا مال۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا اپنی بیٹی کا، جنازہ پڑھایا اور سرکار نے جنازہ اٹھوایا، اور پھر قبر پر جب تشریف لائے تو حضرت ابو العاص بن ربیع جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر تھے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا، سرکار نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا اور حضرت ابو العاص نے ساتھ مدد کی، ان دونوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سسر اور داماد نے، آقا کریم علیہ السلام نے اور سرکار کے صحابی نے، دونوں نے حضرت سیدہ زینب کو ہاتھوں پہ اٹھا کر قبر کے سپرد کیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ یا الہ العالمین میری بیٹی کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یہ مسئلہ کسی حد تک میں نے آپ کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ سرکار کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ جو بندہ نہیں بولا میں سمجھوں گا کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکا، جو بول رہا ہے مجھے پتا اس کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے۔ سرکار اللہ نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ 4، ایک بیٹی نہیں۔ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ تم 4 بیٹیوں کا ذکر کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کی حق تلفی کرتے ہو، میں آپ کے سر پہ قرآن رکھتا ہوں، قرآن رکھ کے پوچھتا ہوں اگر آپ کے 3 یا 4 بھائی ہیں یا 2 ہیں یا 5 ہیں تو آپ کے بھائیوں کا کوئی بندہ نام لے تو آپ کی حق تلفی ہو جائے گی؟ سمجھے نہیں مسئلہ کر جائے گا، مثال نہیں سمجھ سکے آپ کے باپ کے بیٹوں کا جب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو آپ کی حق تلفی ہوگی یا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ آپ کے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سیدہ فاطمہ کی حق تلفی نہیں، سیدہ فاطمہ کی بڑی بہنوں کا ذکر کر کے ہم الحمدللہ سیدہ طیبہ طاہرہ صالحہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن درد میں سنتے پڑھنے سنتے عطا فرمائے۔